چند دن پہلے میرے پاس ایک بھائی آئے اور انہوں نے مجھ سے ٹائم لیا. انہوں نے کہا جی مجھے آپ کا آدھا گھنٹہ چاہیے. خیر آدھے گھنٹے کی جگہ ہم 2-3 گھنٹے کی ہماری نشست ہو گئی. اور انہوں نے بتایا کہ وہ ایک فلاں بزنس جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو سمجھتے بھی ہیں, کرتے بھی رہے ہیں, لیکن ان کا ساری وہ اپنی سٹوری سنانے کا لب لباب یہ تھا کہ کبھی میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کبھی مجھے یہ لاس ہو جاتا ہے, کبھی اس طرح کا لاس ہو جاتا ہے. تو مجھے اس ساری باتوں کے اندر نا یہ فیل ہوا کہ عام روٹین کے اندر جو بزنس کے لاسز ہیں یہ وہ والے لاسز نہیں ہیں. تو میں نے پھر ان کو مشورہ دیا. میں نے کہا بھائی آپ کے اس سارے کیس کے اندر مجھے کوئی جیسے بندے کو نظر لگتی ہے, کوئی ایسی چیزیں جو بے برکتی بنتی ہے, اس طرح کی چیزیں مجھے فیل ہو رہی ہیں. تو میں نے پھر ان کو 2 مشورے دیے. میں نے سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ چونکہ آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ گاؤں میں رہتے ہیں, آپ اسلام آباد کے اندر فیملی کے ساتھ رہتے ہو, تو سب سے پہلے تو کوشش کرو. انہوں نے بتایا کہ میری مدر جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے. تو میں نے کہا کہ والد صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ہیں. میں نے کہا یار آپ ایک کام کرو, 2 دن کے لیے نا آپ اپنے والد صاحب کے پاس چلے جاؤ. تو وہ 2 دن جو ہیں وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ گزارنے ہیں, صبح سے لے کے رات تک, سونے تک. انہوں نے کہا جی میرے والد صاحب بالکل ٹھیک ہیں, خود وضو بھی کر سکتے ہیں, نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. میں نے کہا ان چیزوں کے لیے میں نہیں کہہ رہا. میں نے کہا یار ان کی جیسے بھی ہے 2 دن یا 1 دن یا 3 دن جو بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے نا, والد صاحب کو دل سے خوشی ملنی چاہیے. وہ دل سے فخر محسوس کریں کہ میرا بیٹا میری خدمت کر رہا ہے. کوئی ایشو نہیں, آپ مہینے کے 27 دن جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر رہیں, کام کریں. 2 دن کے لیے آپ والد صاحب کے پاس جائیں, لیکن وہ 2 دن صبح سے لے کے رات تک آپ اپنے والد صاحب کی خدمت کریں. ایسی خدمت کریں, اتنا ان کو خوش کریں کہ جب آپ گھر سے باہر نکلنے لگو نا, والد صاحب کو بتاؤ کہ ابو جی میں اسلام آباد جانے لگا ہوں, تو والد صاحب جو ہے نا ہاتھ اٹھا کے دل سے آپ کے لیے دعا کریں. اور میں نے کہا اگر والد صاحب نے یہ والی دعا کر دی نا آپ کے لیے, تو یہ جو چھوٹے موٹے آپ کے نقصان ہو رہے ہیں, نظر لگ رہی ہے, بے برکتی والے کام ہو رہے ہیں, یہ سارے ختم ہو جائیں گے. سیکنڈ میں نے ان کو دوسرا آپشن یہ دیا کہ بھائی آپ جو بھی آپ کی انکم ہے اس میں اللہ کی راہ میں ایک فکس اماؤنٹ لازمی خرچ کریں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ فکس اماؤنٹ, مثال کے طور پہ میں لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنی آمدنی کا یا اپنی بچت کا 5% جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو کبھی کبھی 10-15% بھی کرتے ہیں. وہ نہیں کہ آپ نے 1-2-4 مہینے آپ نے 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا, اور 4-6 مہینے بعد آپ نے اکٹھا جو ہے وہ 50% اماؤنٹ خرچ کر دیے. یہ طریقہ نہیں ہے مناسب میرے نزدیک. باقی لوگوں کی ایک اپنی رائے ہے. ایک منتھلی فکس اماؤنٹ جو آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہو, ایسی منیمم یا ایسی مناسب سی اماؤنٹ آپ رکھیں جو آپ منتھلی دے بھی سکیں. آپ کے کام نہیں چلا تب بھی وہ اماؤنٹ دینی ہے آپ کو. وہ اماؤنٹ جو ہے منتھلی آپ لازمی کسی مستحق بندے تک پہنچائیں, اور ایسی خاموشی کے ساتھ پہنچائیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ اپنی تذلیل نہ سمجھے. ایسے مناسب طریقے سے کسی کی مدد کریں تاکہ اللہ کے ہاں وہ آپ کا جو آپ نے وہ صدقہ کیا ہے وہ آپ کا قبول ہو جائے. یہ 2 کام کر لیں, نیت اپنی مخلص رکھیں, اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گا. تو آپ نے بھی کمنٹس کے اندر بتانا ہے کہ آپ ان میں سے کون سے معاملات کر رہے ہیں, اپنے والدین کی کتنی خدمت کر رہے ہیں, صدقہ کتنا کر رہے ہیں, یا اس کے علاوہ کوئی آپ کو کوئی ایسا پوائنٹ لگتا ہے کہ جو آپ نے کیا ہو اور آپ کو اللہ پاک نے کامیابی ہو. یہ ساری کمنٹس کے اندر پھر ساری ہماری کنورسیشن چلتی رہتی ہے. بہت بہت شکریہ.